السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قاری خلیل الرحمان نامی اہل حدیث عالم کا ایک کلپ نظروں سے گزرا، دیکھا، اس کو سنا، جس میں اس سے سوال ہوا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو انہوں نے جو لاجک، جو فارمولہ استعمال کیا، اختیار کیا، وہ بڑا ہی خطرناک فارمولہ ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ ہم فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرتے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، فی الحال اس موضوع پر نہیں، انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے اس موضوع پر بھی۔ فی الحال میں اس فارمولے کی اور اس لاجک کی نشاندہی کر رہا ہوں جو قاری خلیل الرحمان صاحب نے مردوں کے نہ سننے کے بارے میں اختیار کی ہے اور اس کو استعمال کیا ہے۔ یہی لاجک مرزا جونیئر نے بھی اختیار کی تھی، بڑے بھونڈے پن سے، ٹھٹھے سے اور مذاق سے کہتا تھا کہ تم کہتے ہو جی بزرگان دین، اولیاء کرام ملکہ بلقیس کا تخت لائے تھے، یہ لائے تھے، وہ لائے تھے، تو اٹھواؤ نہ ذرا وائٹ ہاؤس کا تخت بھی پاکستان میں لے آئیں۔ انہوں نے جی ڈوبا ہوا بیڑا نکال لیا، تو پھر مذاق کے طور پر کہتا ہے جی یہ چائے کی پیالی سے نکلواؤ نا ڈوبا ہوا بسکٹ، گرا ہوا بسکٹ۔ اس طرح کا مذاق اس نے اختیار کیا اور بڑے بھونڈے پن کا مظاہرہ کیا اور لاجک اختیار کی۔ اب یہی لاجک اس کے سٹوڈنٹس، اس کے فالورز، اس کے ماننے والے جو اس سے باغی ہو گئے اور دہریہ بن گئے، وہی اس پر استعمال کر رہے ہیں۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی ایک قدم اور آگے بڑھو، ایک بابا اور صحیح، معاذ اللہ اب وہ خدا تک بات جا پہنچی۔ مرزا کہتا تھا کہ تمہارے بزرگ اگر ڈوبی ہوئے بیڑے ترا سکتے ہیں، کشتیاں ڈوبی نکال سکتے ہیں، تو چائے کی پیالی میں ڈوبا ہوا بسکٹ بھی نکلوا نہ، ذرا ان کو کہو نا نکالو۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتا تھا۔ پھر جب انہوں نے یہی کہا کہ مرزا جی ایک بابا اور صحیح، بیچارے نے یہ کیا تھا کہ اس نے ایک چائے میں نا بسکٹ ڈبو کے کہا تھا کہ یار یہ بسکٹ کو جو واپس نکال کے دکھا دی، تم کہہ رہے ہو پوری بارات نکال لی۔ بیچارے نے ٹھیک بات کی تھی، لیکن نہیں بات ٹھیک یہاں تک نہیں، پہنچ گئی اصل میں پرابلم ہے نا، اصل میں پرابلم ہے ان سارے لوگوں کی، انکلوڈنگ ایوری ون۔ پرابلم یہ ہے کہ یہی چیلنج تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا اللہ میاں کو کہو۔ ایک میں ڈرامہ، وہ ایک بڑا پرانا شو تھا، وہ بڑے مزے سے آفتاب اقبال بیٹھا ہوا کہتا ہے وہ یہ شیطان ایسے سیریس ہو کے کہہ رہا ہے کہ شیطان بڑی بری چیز ہے، لوگوں کو بہلا دیتا ہے خراب۔ پھر کہتا ہے وہ شیطان کی تو کوئی ہمت ہی نہیں ہے، شیطان یہ کپ یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ او ماما اپنے اللہ کو کہہ دے کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ کے دکھا دے، ہمیں کڑاکا پچھلے 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں مار کے دکھا دے۔ تو اسی یہ جو بابوں کے اوپر لاجک ہے نا انجینئر صاحب، ایک بابا اور ایک بابا اور۔ دیکھا یہ لاجک، یہ فارمولہ کہاں تک جا پہنچا۔ اب بجائے اس کے کہ مرزا اس کو جواب دیتا، مطمئن کرتا، اب کہتا ہے نہیں وہ تو ہے ہی علاج۔ حارث سلطان سے یار میرے فون پہ بھی ہے رابطہ، کبھی کر لیتا ہے ادھر فون، تو کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے کا، میرا آرڈر پہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بہت لوگ چینج ہو رہے ہیں ان کی لائف سٹریم پہ۔ وہ یار چھوڑے، وہ کافر ہو رہے ہیں۔ اب وہ خود دہریہ کہہ رہا ہے کہ یہ لاجک، یہ راستہ تو نے ہمیں دکھایا۔ اب مرزا جی اپنے خدا سے کہنا کہ ایک پیالی کو اٹھا کر ادھر ادھر رکھ دے۔ تو قاری خلیل الرحمان صاحب، یہی فارمولہ، یہی لاجک آپ پر بھی اپلائی ہو سکتی ہے۔ پہلے وہ قاری خلیل الرحمان صاحب کی ویڈیو سنیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کیا مردے سنتے ہیں؟ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ محترم جعفر صاحب، یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کسی قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر پہ سلام کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ گھر میں جس کی تازہ میت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہیں اور غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھیں کہ یہ جواب میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، آواز کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اس سے بھی پتا چلے گا۔ جی عزیزان گرامی، سنا آپ نے کہ قاری خلیل الرحمان صاحب کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، کہ یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے نہ پوچھو، قبرستان میں چلے جاؤ، قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو پکارو، پھر دیکھو آواز اس کی سنائی دیتی ہے یا نہیں دیتی، یا تازہ میت گھر میں اگر پڑی ہے تو اس کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو پکارو، پھر اس کے ہونٹوں کو غور سے دیکھو، اگر اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، تمہیں سنائی دے رہا ہے، تو مطلب ہے وہ سن رہا ہے، اگر نہیں تو نہیں سنتے، یہ تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے یہ پریکٹیکل تم کر کے دیکھو۔ قاری خلیل الرحمان صاحب
اگر کوئی داہریہ، اگر کوئی منکر خدا، اگر کوئی ہندو آپ سے پوچھے، سوال کرے کہ اے قاری خلیل الرحمان صاحب، آپ کا خدا سنتا ہے؟ اگر آپ کا ہو جی نہیں سنتا تو آپ ایمان سے گئے۔ اگر آپ کہو کہ جی ہمارا خدا سنتا ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو مخفی سے مخفی آواز بھی سن لیتا ہے، پھر اگلا سوال اس کا یہ ہو کہ قاری خلیل الرحمان صاحب ذرا اپنے رب کو پکارو نہ، کہیں مسجد میں کھڑے ہو کر، مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر، مینار کے اوپر کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر، باہر کھڑے ہو کر کہیں پکارو اس کو، پھر دیکھو کہیں سے آواز آتی ہے۔ آپ کا کیا جواب ہوگا؟ خدارا اس طرح کی لاجک اختیار مت کریں جس سے وہ لاجک آپ کے گلے کا پھندا بن جائے، جس طرح کہ مرزا جونیئر کے گلے کا پھندا یہی لاجک بنی جو اس نے بزرگوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں اختیار کی۔ اب داہری اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مرزا جی یہ لاجک، یہ راستہ تو نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے خدا سے کہو تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اپنے خدا سے کہو کہ ایک پیالی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دے۔ پھر کہتا ہے وہ شیطان کی تو کوئی ہمت ہی نہیں ہے، شیطان یہ کپ یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ او ماما اپنے اللہ کو کہہ دے کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ کے دکھا دے ہمیں۔ تو اب مرزا کہتا ہے نہیں جی وہ تو ہے ہی لا علاج لوگ۔ تو قاری صاحب پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی یہی کہنا پڑے کہ نہیں وہ تو ہیں ہی لا علاج لوگ، ان سے کیا بات کرنی ہے، ان کو کیا سمجھانا ہے۔ تو برائے مہربانی دین کو عقل سے پرکھنے کی کوشش مت کریں، ایک جہان کو دوسرے جہان پر قیاس مت کریں۔ دین عقل کی پیروی کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔